آج ہم اجوف یائی سے شروع کریں گے، اجوف یائی کے کچھ مادے، جس میں پہلا مادہ جو ہے میں آپ کے سامنے یہی ڈسکس کروں گا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ اجوف واوی زیادہ تر باب نصرہ اور پھر کم باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے۔ اجوف یائی زیادہ تر باب سمیہ اور کم باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ ابھی وہ سلسلہ نہ ٹوٹے اس لیے پہلی ایگزامپل میں آپ کو باب ضربہ سے دے رہا ہوں جو کم استعمال اس کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے حروف مادہ میں عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت یا موجود ہے، لہٰذا یہ اجوف یائی ہے۔ ٹھیک، باب ضربہ نارمل ماضی مضارع، پہلا سٹیپ ہمارا کیا بنے گا؟ یہ آپ کا جاء ضرب یضرب، یجیء، ویسے میں نے اس کو لکھ دیا۔ اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ سچویشن نمبر 1 چاہے جو واوی ہو چاہے جو یائی، وہ ماضی کے پہلے 5 سیغوں میں پیدا ہوتی ہے، اور پہلا قاعدہ اپلائی ہوتا ہے کہ حرف علت الف میں چینج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ جاء سے کیا بن جائے گا؟ جاء۔ سچویشن نمبر 2 مضارع کے 12 سیغوں میں پیدا ہوتی ہے، حرف علت متحرک ما قبل ساکن، حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتا ہے اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زیر اب ٹرانسفر کیا تو زیر کے موافق حرف کیا ہے؟ یا۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ یہ بھی یہاں اینڈ پر ہی آ رہا ہے اس لیے میں اس کو اسی طرح لکھوں گا، جا یجیء۔ اب ماضی میں چھٹے سیغے سے اور مضارع کی گردان میں 2 سیغوں میں پہلے 2 قواعد کے اپلائی ہونے کی وجہ سے ایک تیسری سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ 2 ساکن جمع ہو جاتے ہیں، اس میں سے پھر ایک ساکن کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، اور ڈراپ کرنے والا ساکن کون سا ہے؟ حرف علت۔ ٹھیک ہے، ماضی میں پھر فا کلمہ کی حرکت تبدیل کی جاتی ہے۔ واوی میں ہم نے خیال رکھنا تھا زیر اور پیش کا، لیکن یائی میں کوئی خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے زیر ہی لگانی ہے۔ اجوف یائی میں پیش نہیں، آپ نے زیر ہی لگانی ہے۔ ٹھیک، تو اب گردان سامنے رکھیں، جا جاء جاؤ جاءت جاءتا جئنا، زیر آ گئی نا، جئنا، جئتا جئتما جئتم جئتی جئتما جئتنا جئتو جئنا، حتی جئتو۔ ٹھیک ہے، اور جو حدیث میں آپ نے الفاظ سنے، پھر یجیء تجیء تجیء اجیء نجیء، یجیانی تجیانی تجیانی تجیانی، یجیونا یجینا تجیونا اور تجینا تجینا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری گردان ہماری جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے اس اعتبار سے۔ جا یجیء کے معنی ہوتے ہیں آنا، جا وہ آیا، زید آیا، جا زیدن، اللہ کی مدد آئی، جا نصر اللہ، اللہ کی مدد اور فتح آئی، جا نصر اللہ والفتح۔ اب دیکھیں ہم چونکہ وقف کر جاتے ہیں تو ابھی ہا پر کیا حرکت ہے، اب آپ کو پتہ چلیے کہ وہ بھی فاعل ہے اس کا۔ ماضی کے شروع میں اذا لگ جاتا ہے، جب کے معنی دیتا ہے جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے، پھر اس طرح کا مفہوم ترجمہ آپ کو ملتا ہے اس کا۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ جا کے معنی ہوتے ہیں آنا کے۔ جا کے ساتھ با کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، تو اس وقت اس کے معنی
آنا کے نہیں ہوتے بلکہ لانا کے بن جاتے ہیں. جا آنا، جا بھی لانا. میں کہتا ہوں وہ قلم لایا، کیا عربی ہوگی؟ جا بالقلم. اس میں لفظی ترجمہ بھی بن جاتا ہے ہمارا، جا وہ آیا بالقلم، قلم کے ساتھ، تو مراد وہ قلم لایا. ٹھیک ہے. اب اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سورہ نساء کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے آج تلاوت کی ہے اور اس کے حوالے سے 2 احادیث میں نے بیان کی ہیں، وہ آیت میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، کون سا سیغہ ہے؟ جمع متکلم کا سیغہ. اب یہ آنا کے معنی میں استعمال ہونا ہے یا لانا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ فیصلہ آپ کریں گے پریپوزیشن کے ساتھ. اگر آپ کو پریپوزیشن نظر آ رہی ہے آگے باقی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لانا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اذا جئنا، فرض کیا اس کو اتنا ہی رکھیں، جب ہم آئے. ٹھیک ہے. اب میں پریپوزیشن استعمال کروا رہا ہوں. اذا جئنا بشہید، جب ہم ایک گواہ لائیں گے. قیامت کی بات ہو رہی ہے. اذا میں نے بتایا ماضی میں داخل ہوتا ہے تو پھر مضارع میں ترجمہ کیا جاتا ہے، اور مضارع آپ کا حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے. من کل امت، ہر امت میں سے. تصور کریں کیا حال ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ، اور خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ترجمہ ہم کریں گے اور آپ کو لائیں گے. ٹھیک ہے. لفظی ترجمہ بنتا ہے اور تجھے لائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے اور آپ کو لائیں گے. علی ہؤلاء، علی ہؤلاء، ان پر. ٹھیک ہے. ہؤلاء آپ کا اشارہ. ٹھیک ہے. اللہ کی وجہ سے حالت جر میں ہے، اور جمع کے اشارے ہم نے پڑھے تھے کہ مبنی ہے. ہؤلاء ہؤلاء ہؤلاء. ٹھیک ہے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لائیں گے ان پر بطور گواہ. یہاں جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں تو جو دونوں روایات آپ کے سامنے ہیں، بخاری میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ انہوں نے سنے کہ حسبک الآن، حسبک اللہ، اب بس کرو، اب بس کرو. کہتے ہیں جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور دوسری روایت میں کہ رفعت راسی، میں نے اپنا سر اٹھایا. یا غمزنی رجل، غمزنی رجل، رجل فاعل، نی مفعول اور وہ فعل. مجھے کسی شخص نے چٹکی کاٹی، جس طرح توجہ دینے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے. اب ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن سنا رہے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کی نظر نیچی ہوگی اور آپ بس اسے پڑھ رہے ہوں گے. تو کسی نے توجہ دلائی کہ ذرا دیکھو، تو کہتے ہیں فرفعت راسی، تو جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو تھا کیا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ تھے وہ کون لوگ تھے؟ اپنے لوگ تھے، اپنے رشتہ دار تھے، اپنی قوم کے لوگ تھے، اپنے قبیلے کے لوگ تھے. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اپنا پیغام دے کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا، جس کی شہادت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی حجت الوداع کے موقع پر کہ کیا میں نے پہنچا دیا. سب نے گواہی دی تھی کہ
پہنچا نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو پھر نبی وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا تھا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے نا، میں نے اپنا کام کر دیا، میں نے پہنچا دیا. اب پہنچا دیا، اب یہ مان نہیں رہے. تو قیامت کے دن مجھے ان کے خلاف گواہی دینی پڑے گی کہ میرے اللہ میں نے تو انہیں تیرا پیغام پہنچا دیا تھا. تو یہ وہ چیز تھی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا کہ مجھے اپنے ان لوگوں کے خلاف گواہی دینی پڑے گی. تو یہ دونوں احادیث بھی الحمدللہ اس میں کچھ الفاظ جو ہیں آپ کے سامنے آ گئے. تو یہ جا یجیو یہ ورب استعمال بہت استعمال ہوگا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. اس میں ایک بات ٹیکنیکل سا اس کا پوائنٹ ہے کہ جا در حقیقت ایک لازم فعل ہے. ٹھیک ہے. اور لازم فعل کا مفعول نہیں ہوتا. با کی پریپوزیشن لگا کے ہم نے اسے متعدی بنایا ہے، لیکن اکثر جگہ پہ آپ کو یہ نظر آئے گا جیسے سورۃ المنافقون کے ابتدائی الفاظ ہیں اذا جاءک المنافقون. تو یہاں دیکھتے ہیں کہ جب منافق آپ کے پاس آئیں، یہ کا جو ہے یہ مفعول کی جگہ پر آ رہا ہے. اصل میں حقیقی بات یہ ہے کہ یہ عندہ کا تھا، عندہ کا، اذا جاء عندہ کا. تو کثرت استعمال کی وجہ سے پھر عندہ کو جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے اور پھر سے اس کا مفعول کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ ایک ٹیکنیکل سا پوائنٹ تھا. یا آپ سمجھ لیں کہ لازم افعال کا مفعول نہیں ہوتا تو یہ ایک ایکسیپشن ہے اس فعل کی کہ اس کا مفعول آتا ہے، کیونکہ یہ فعل آپ کو مفعول کے ساتھ ملے گا لازمی. لیکن اصل بات جو ہے ٹیکنیکل بات وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے عندہ ورڈ جو ہے وہ محذوف ہے، اس میں پھر وہ لازم اور متعدی والی بحث جو ہے وہ بھی کلیئر ہو جاتی ہے. تو اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. ان آیات کو بھی اب آپ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہاں تک آپ گرامیٹیکلی الحمدللہ کر سکتے ہیں بڑی آرام سے. ورب پڑا ہے، یشہد استعمال ہوا ہے، یعلم استعمال ہوا ہے، جملہ اسمیہ میں کنورژن ہے اس کی. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کر سکتے ہیں. اب جو اوریجنل مادہ اس کا زیادہ استعمال ہونے والا ہے اس کی بات کرتے ہیں. شین یا حمزہ باب سمیہ. اب دیکھیں کوئی بھی ایک فعل بیک وقت دو غیر صحیح افعال کی کیٹیگری میں بھی آ سکتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. یعنی یہ اجوف یائی بھی ہے اور حمزہ بھی آ رہا ہے اس میں، تو اس کو ہم محموز اللام بھی کہیں گے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے بھی آپ نے رکھنا ہے. کوئی لازمی نہیں ہے کہ صورت ایک ہی بنے، دو صورت بھی ہو سکتی ہے، تین صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی ایسی سچویشن بھی بن سکتی ہے. شین یا حمزہ تو یہ نارمل ماضی مضارع کا کیا بنے گا؟ سمیہ تو عین کلمہ پر زیر ہوگی. شیعہ یش یا او. تو اب دعا دیں عرب کو کہ اگر اس طرح گردانیں ہمیں کرنی پڑتی تو کر لی تھی ہم نے. سچویشن قواعد سارے وہی ہیں. یہ شائعہ سے کیا بن جائے گا؟ شاء. دیکھیں فلو آپ کا آ گیا زبان میں. شاء کردان کر لیں. شاء 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 شاءت شاءتا شئنا. اجوف یائی میں زیر ہی آئے گی چھٹے صیغے میں. شئنا شئتا شئتما شئتم شئتی شئتما شئتنا شئتو شئنا. حرف علت متحرک ہے، ماقبل ساکن ہے. حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا، زبر دی اس نے، اور زبر کے موافق حرف الف میں چینج ہو گیا. یشاؤ شاء یشاؤ یشاؤ تشاؤ تشاؤ اشاؤ نشاؤ یشاءانی تشاءانی 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 یشاؤنا یشاءنا تشاؤنا تشاءنا تشاءینا. شاء یشاؤ کے معنی ہوتے ہیں چاہنا.
ٹھیک ہے. اس نے چاہا کیا عربی ہوگی؟ شاء. اللہ نے چاہا شاء اللہ. اگر اللہ نے چاہا، اگر کے لیے عربی زبان میں ایک حرف استعمال ہوتا ہے ان. ٹھیک ہے، تو یہ ایک نوٹ کر لیں، یہ بعد میں بھی ہمیں کام آئے گا. ان، اگر، ان شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا. وہ چاہے گا، یشاء. تم سب چاہو گے، تشاؤون. ٹھیک ہے، تشاؤون تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ وما تشاؤون الا، ما الا کمبینیشن، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تم چاہ بھی نہیں سکتے سوائے یہ کہ اللہ چاہے. یہ انسان کو بتا دیا گیا کہ ابو جہل نے کہا تھا نا کہ میرا جب جی چاہے گا میں ایمان لے آؤں گا. ایسی بات نہیں ہے، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. لیں جی، اجوف واوی، اجوف یائی، ایک ایک مادہ میں نے اس کے پریکٹس کرا لیا. باقی آپ اس نتیجے پہنچ چکے ہوں گے کہ یہ ساری پریکٹس ہے، جتنی آپ کریں گے اتنے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کھل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک پوائنٹ اس میں اور آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایک ورب ہے، بلکہ مادہ اس حوالے سے بات کروں گا، کاف واو نون. اس مادے کو دیکھ کے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا اجوف ہے اور اجوف واوی ہے. ٹھیک ہے، اجوف واوی زیادہ تر باب ناصرہ سے آتا ہے، تو یہ بھی باب ناصرہ سے استعمال ہوتا ہے. نارمل ماضی مضارع اس کا کیا بنے گا؟ کوانا، یکونو. کوانا یکونو، بالکل اس طرح قوالا یقولو. تو اب اجوف واوی گردان مشکل نہیں ہے آپ کے لیے. کوانا سے کیا بن جائے گا؟ یہ کانا. اور یکونو سے کیا بن جائے گا؟ یکونو. کانا یکونو، کالا یقولو، کاما یقومو، آزا یعوزو، ساری گردانیں ہم کر چکے ہیں. کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا. یہ کانا ورڈ آپ نے دیکھا قرآن مجید میں کتنا استعمال ہوا ہے. کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا. یکونو، تکونو، تکونو، اکونو، نکونو. یکونانی، تکونانی، تکونانی، تکونانی. یکونونا، یکننا. تکونونا، تکننا، تکونینا. کانا یکونو. یہ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے ہونا کے. یہ جو انگریزی کا ورب ہے ٹو بی، اگر جن لوگوں کو اس سے ہے تو وہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. یہ جو ورب ٹو بی ہے ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور یہ از، آر، ایم، واز، ور، یہ ساری اس ٹو بی کی فارمز ہیں. ماضی میں ٹو بی کو ہم واز اور ور سے شو کرتے ہیں، لہذا کانا کے معنی ہوں گے وہ تھا، وہ تھا. یکونو اس کے معنی ہوں گے، مضارع جو ہے ہمارا حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا، لیکن یہ ورب خاص طور پہ یکونو وہ ہوگا یا وہ ہو جائے گا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہ ہوگا یا وہ ہو جائے گا. کلیئر؟ گردان میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے. کانا وہ تھا، کانا وہ دونوں تھے، کانو وہ سب تھے. اب اس ورب کے متعلق اہم چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ سورۃ القاریہ اس کو گرامیٹیکلی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اس کی تلاوت ہم سنیں گے یہاں پر، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک لطف بھی آئے گا قرآن مجید سننے کا. یعنی اس حدیث میں
جو محدثین لاتے ہیں وہ اس زمرے میں اس کو لاتے ہیں کہ دوسروں سے قرآن سننا، یعنی یہ اس کا اپنا لطف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا تھا کہ نہیں تم مجھے پڑھ کر سناؤ، دوسروں سے آپ قرآن سنیں. اور پھر مختلف قراءات میں جو ڈفرینس ہے قراءتوں کا وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. پہلے اس ورب کو تھوڑا سا ذرا انڈرسٹینڈ کر لیں. کانا وہ تھا. اب دیکھیں کانا کے معنی ہے وہ تھا، بات پوری نہیں ہو رہی. لازم فعل ہمارا ہوتا ہے بات تو پوری ہو جاتی ہے نا. جاء ایک لازم فعل ہے، وہ آیا، بات تو پوری ہو گئی. ضربا اس نے مارا، متعدی فعل ہے، بات پوری ہوگی. مفعول آپ لگا دیں، ضربا حامدن اس نے حامد کو مارا، بات پوری ہوگی. لیکن کانا وہ تھا، بات پوری نہیں ہو رہی. یعنی کانا کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے ہوا کی، جسے ہم فاعل کہتے ہیں، فعل کے پہلے صیغے میں یا ہر صیغے میں ایک ضمیر چھپی ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں نا وہ تھا. اب فاعل کو ملا کر بھی بات پوری نہیں ہو رہی. اس اعتبار سے پہلی بات نوٹ کر لیں کہ اسے فعل ناقص کہا جاتا ہے. یہ فعل ناقص ہے. وہ تھا کیا تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ نیک تھا. اب وہ جو مفعول، فعل فاعل اور مفعول، وہ یہ آ گیا کانا صالحن، وہ نیک تھا. تو ہمارا جملہ فعلیہ تقریباً مکمل ہو گیا، فعل فاعل اور مفعول جو کچھ ہم نے پڑھا ہے. لیکن اس طرح نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ گرامر والے اس کانا کو پھر فعل نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں فعل ناقص ہے. لہذا جو اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ اس کا اسم ہے اور صالحن اس کی خبر ہے. ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا. ہم کہتے ہیں وہ نیک ہے، تو اس کی عربی ہم نے کیا کہ تھی ہوا صالحن. اس وقت آپ میں سے کسی نے سوال نہیں کیا تھا کہ جی وہ نیک تھا یا وہ نیک ہو جائے گا یا ہوگا، اس کی عربی کیا ہوگی. تو اب اس کی عربی بتانے کا وقت آ چکا ہے کہ اگر آپ ماضی میں ترجمہ کرنا چاہتے ہیں جملہ اسمیہ تو کانا استعمال کیا جائے گا اس کے لیے. کانا صالحن، وہ نیک تھا. وہ دونوں نیک تھے. کانا وہ دونوں تھے نیک. تو خبر مبتدا کے مطابق ہی ہوتی ہے نا، تو کیا آئے گی حالت نصب میں؟ صالحین. کانا صالحین، وہ دونوں نیک تھے. وہ سب نیک تھے. پہلے وہ سب تھے، کانو، اور صالحین. وہ نیک تھی، کانت صالحتن. ٹھیک ہے. کانا کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے، بس یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. کانا کی خبر آپ کو حالت نصب میں ملے گی. وہ دونوں نیک تھیں، کانتا صالحہ تینی، وہ سب نیک تھیں. کننا، کانا کانا، کانو کانت، کانتا کننا، صالحاتن. ٹھیک ہو گیا. اب تو نیک تھا، کنتا صالحن، تم دونوں نیک تھے، کنتما صالحین، تم سب نیک تھے، کنتم صالحین. کنتی صالحتن، کنتما صالحتین، کنتنا صالحاتن. میں نیک تھا، کنتو
صالحن، ہم نیک تھے، کننا صالحین. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ تو صورت ہے آپ کی کہ آپ کا اسم ضمیر کی صورت میں ہے. ضمیر ظاہر بھی تو ہو سکتا ہے نا، اگر وہ ظاہر ہو جائے. وہ کی بجائے میں کہتا ہوں زید نیک تھا، کانا زید صالحن. اب وہ جو وہ تھا وہ ظاہر ہو گیا، وہ حالت رفع میں ہونا ہے اس نے، جو اس کا اسم ہے. خبر کانا کی جو ہے حالت نصب ملے گی. ٹھیک ہے. سلسلے کو توڑوں گا نہیں اس لیے کہ یہ کل سے پھر نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا. اس کے 2 پورشن ہیں کانا کے، ایک پورشن میں آپ کو کمپلیٹ کروا دیتا ہوں. زید نیک تھا، اب مجھے صرف آپ عربی بتا دیں اس کی کہ لڑکا نیک تھا، اس کی عربی کیا ہوگی. اس کو ہم اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے. لڑکا نیک ہے، اس کی عربی کرے ذرا. الولد صالح، لڑکا نیک ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں لڑکا نیک تھا، تو جملہ اسمیہ کے شروع میں کانا لگا دیں. ٹھیک ہے. بریکٹ کھلے گی تو کیا بن جائے گا؟ کان الولد صالحا. اس کی خبر نصب میں چلے گی. اس کو اس اینگل سے سمجھ لیں، بات سمجھ میں آنی چاہیے، جس طریقے سے مرضی آپ اس کو لے لیں. ٹھیک ہے. لڑکا نیک تھا، کان الولد صالحا. 2 لڑکے نیک تھے. پہلے آپ دیکھیں، پہلے 2 لڑکے نیک ہیں، اس کی عربی کریں. یہ بات پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی. الولدانی صالحانی. اب تھے کا مفہوم پیدا کرنا ہے تو کانا شروع میں لگ جائے گا. ٹھیک ہے. کانا شروع میں لگے گا تو یہ جملہ بنے گا آپ کا کان الولدانی صالحینی. یہ کانا ہی رہے گا، اس لیے کہ جملہ فعلیہ کو بھی ساتھ ذہن میں رکھیں نا. جملہ فعلیہ کے اہم ترین قاعدے کیا ہیں؟ کہ جب آپ کا فاعل اسم ظاہر ہو جائے تو فعل واحد استعمال ہوتا ہے. جب ضمیر کی صورت میں تھا وہ دونوں نیک تھے تو ہم نے کہا تھا کانا صالحینی. اب وہ ظاہر ہو گیا 2 لڑکے، تو اس لیے ہم نے فعل کو واحد رکھا، کان الولدانی صالحینی. لڑکے نیک تھے، کان الاولاد صالحین. ٹھیک ہو گیا. اور ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ قرآن مجید میں لکھا آپ کو ملتا ہے کان اللہ غفور الرحیم. کانا کا اسم حالت رفع میں، خبر حالت نصب میں نظر آ رہی ہے. گرامیٹیکلی قواعد ٹھیک ہے، لیکن ترجمہ جب آپ کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ غفور رحیم ہے. اس پوائنٹ کو بھی سمجھ لیں. کچھ آفاقی صداقتیں ہوتی ہیں جو زمانے کی قید سے بے نیاز ہوتی ہیں. کسی بھی زبان میں کوئی فعل ایسا نہیں ہوتا جو تینوں زمانوں کو کور کرے. کوئی فعل ایسا نہیں ہوتا. یہ زبان کی مجبوری ہے، لہذا ہر زبان میں کوئی نہ کوئی ایک فعل ایسی صداقتوں کو بیان کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. اردو میں ہم ایسی صداقتوں کے لیے حال، زمانہ حال کو استعمال کرتے ہیں. عربی میں ایسی صداقتوں کو بیان کرنے کے لیے زمانہ ماضی کا استعمال کیا جاتا ہے. اللہ تھا، ہے اور ہوگا. اب اس کے لیے کوئی چوتھا ورب نہیں استعمال ہوتا عربی زبان میں. ٹھیک ہے. اس کے لیے کانا استعمال ہوگا
لہٰذا ترجمہ ہم کرتے ہیں کان اللہ غفور الرحیمہ، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تھا بھی ہے بھی اور ہوگا. اسی طرح دیکھیں اب کہاں پر وہ افاقی صداقت کا ترجمہ ہوگا کانا کے ساتھ اور کہاں پر تھا کا ترجمہ کرنا ہے، یہ آپ کو کانٹیکسٹ بتائے گا. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میری بیوی میری عورت بانجھ ہے. ٹھیک ہے، بانجھ تھی، ہے اور رہے گی. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا نقص ہے جو اگر لا علاج ہے تو ماضی میں بھی تھی، حال میں بھی ہے اور مستقبل میں بھی ہوگی. تو وہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کیا استعمال ہوئے ہیں؟ کانت امراتی عاقرن، اور ترجمہ ہم اس کا کرتے ہیں کہ میری بیوی بانجھ ہے. تھی نہیں ٹھیک ہے نا، ہے. اب یہاں پر پھر اسی پیٹرن میں یہ استعمال ہو گیا، تھی بھی ہے بھی اور رہے گی. تو انا یکونو لی غلامن، یکونو لی غلامن، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا. وکانت امراتی عاقرن، میری بیوی بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں. یکونو وہ ہوگا یا ہو جائے گا. ترجمہ کریں، یکون الناس، لوگ ہوں گے، لوگ ہو جائیں گے. کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. یوم یکون الناس کل فراش المبثوث، فراش فراشتن کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں جمع ہے، یہ کولیکٹیو ناؤن کے طور پہ اسم جنس کہہ لیں آپ اس کو. لوگ تمام انسان اس دن بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ، كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ. الناس جمع مکسر عاقل کی تھی، لہٰذا یکونو چوائس ہے، لگ سکتا تھا. لیکن الجبال جمع مکسر غیر عاقل کی ہے، لہٰذا تکونو ورب استعمال ہوا ہے. یکونو تکونو اسی طرح نا. وتکون الجبال، اور پہاڑ ہو جائیں گے کل اہن. اہن کہتے ہیں مختلف رنگوں کی اون. اور منفوش، نون فا شین مادہ، یہ استعمال ہوتا ہے ریزہ ریزہ کر دینا، یعنی کاٹ کے کینچی سے یا ہاتھ سے توڑ توڑ کے بالکل باریک کر دینا. اس کے لیے پھر اون کے لیے جب یہ استعمال ہوگا، یا روئی، آج آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی روئی کو جب وہ کیا جاتا ہے، وہ مشین لکھی ہوتی ہیں جو پنجا مشین، وہ ساری ٹھیک ہے. ہاں جی، روئی کو جب دھنا جاتا ہے، دھن کی ہوئی رنگین اون کی طرح. یہ اتنے ہیوی آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ پہاڑ اس دن کیسے ہوں گے؟ دھن کی ہوئی رنگین اون کی طرح. اور پھر فوری طور پہ وہ معاملہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. ثقلت، اس ورب کو بھی دیکھ لیں، کون سا وزن ہے؟ فاؤلا، فاؤلا فاؤلا فاؤلو فاؤلت. ثقلا ثقلا ثقلو ثقلت، بھاری ہونا. وہ بھاری ہوئی لفظی ترجمہ ہوگا ثقلت. اب کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ موازین جمع مکسر استعمال ہو رہی ہے، اس کے وزن. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کے وزن. اب یہاں موازین دو معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. یا تو یہ میزان کی جمع ہے، میزان کہتے ہیں ترازو کو، یا یہ موزون کی جمع ہے. موزون کہتے ہیں تولی جانے والی چیز کو، مراد اعمال ہے. بس جس کے ترازو بھاری ہوئے، پلڑے بھاری ہوئے، یا جس کے اعمال بھاری ہوئے.
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ تو من چاہی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، خفت خافافا مضاف، خفا باب ضربا، خفا یا خفو، خفا خفا خفو خفت. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کی ماں کیا ہوتی ہے؟ ٹھکانہ. بچہ کہاں پر پناہ لیتا ہے؟ پٹے گا، بڑا بھی ہو جائے گا تو اسے سکون ماں کی گود میں آ کے ملتا ہے. تو مراد ٹھکانہ. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ، یہ ایک عربی محاورہ ہے، اور تجھے کیا معلوم؟ ما ہیا. اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں، ما ہیا آپ کو ایسے لکھا ہوا مل رہا ہے. یہ در حقیقت یہی ہے ہیا کی ضمیر. حاویہ کی بات ہو رہی ہے نا، حاویۃن مؤنث ہے، ما ہیا وہ مؤنث کیا ہے؟ اب اس ایک جو ردم ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ایک ہا اینڈ پر ڈالی ہے، جو آپ کو اکثر جگہ پہ ملے گی قرآن مجید میں. اس کو کہا جاتا ہے ہائے سکت. لکھ دیتا ہوں یہ ہائے سکت. یہ ضمیر نہیں ہے. اب وہ وزن اس کو برقرار رکھنے کے لیے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، یعنی ہیا نارٌ حامیہ، وہ ایک بہت گرم آگ ہے. اور مضمون کہاں سے شروع ہوتا کہ القاریہ، قیامت کے ناموں میں سے نا. ملکاریہ، کیا ہے وہ القاریہ؟ وما ادراک ملکاریہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ القاریہ کیا ہے؟ پھر اس کو خود ایکسپلین کیا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے، تو سورۃ القاریہ جو ہے پہلے اسے سامنے رکھیں ٹیکسٹ کو، اور اس کی تلاوت سماعت فرمائیں اس مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے. قرآن مجید سننے کا ایک اپنا لطف ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ساتھ ہمیں کسی نہ کسی درجے میں جوڑ دے. انشاءاللہ تعالیٰ انہی قواعد کو مزید کل ایکسپلین کریں گے. تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.